السلام علیکم ناظرین، مسلمان ہیروز کی سیریز میں آج ہم سلیمان ابن قتلمش کی زندگی کے واقعات اور اس کے دور کی فتوحات کے بارے میں بات کریں گے۔ سلیمان قتلمش، جس نے اناطولیہ میں سلجوق خاندان کی بنیاد رکھی تھی، جسے سلاجقہ روم کہا جاتا ہے، اس نے 1070 سے لے کر 1086 تک وہاں حکومت کی۔ سلیمان ابن قتلمش نے مغربی اناطولیہ میں قوت حاصل کرنا شروع کی اور بازنطینی شہر نیسیا اور نکومیڈیا فتح کر لیے۔ پھر اس نے ملک شاہ کے مقابلے میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور نیسیا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کی مفتوحہ سرزمین کو روم کہا جاتا تھا، اس لیے یہ علاقہ سلاجقہ روم کہلایا اور سلیمان قتلمش سلاجقہ روم کا بانی۔ سلیمان قتلمش بن اسرائیل کا بیٹا تھا، جو ملک تغرل کا بڑا بھائی تھا اور وہ الپ ارسلان کا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن ان کے آپسی اختلافات اس قدر بڑھ چکے تھے کہ ان کو آپس میں ہی جنگ لڑنا پڑی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ملک تغرل کی وفات سن کر سغانیان اور ختلان کے عمراء نے سرکشی پر کمر باندھی، اور اس پر مستداد یہ کہ سلجوقی خاندان کے دوسرے سرکردہ افراد موسیٰ بیگو اور قتلمش بن اسرائیل نے بھی اپنی اپنی بادشاہت کا علم بلند کر دیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ قتلمش اپنے بیٹوں اور ترکمانوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ رے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دامغان پہنچ کر الپ ارسلان نے اس کو پیغام بھیجے کہ وہ فتنہ انگیزی سے باز آ جائے اور جو صوبہ یا علاقہ اس کو پسند ہو اس کی حکومت سنبھال لے، لیکن قتلمش نے اس کے پیغام کو رد کر دیا اور بادشاہی سے کم کسی چیز کے قبول کرنے پر تیار نہ ہوا۔ ناچار الپ ارسلان نے اس پر پوری قوت سے حملہ کیا اور اس کی فوج کو کچل کر رکھ دیا۔ قتلمش لڑائی میں مارا گیا۔ قتلمش کے مرنے کے بعد سلیمان اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ ورشب پہاڑیوں کی طرف فرار ہو گیا۔ وہاں انہوں نے سلطنت کی سرحدوں کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ ترکمان قبائل کے ساتھ پناہ لی۔ الپ ارسلان نے ان کے خلاف مہم چلائی۔ اس کے نتیجے میں اس کے تمام بھائیوں کی موت ہو گئی اور ان مہمات کے نتیجے میں صرف سلیمان زندہ بچا، جس نے ان ترکمانی قبائل کی قیادت سنبھال لی۔ 1078 عیسوی کو بازنطینی شہنشاہ مائیکل ہشتم نے اناطولی تھیم کے کمانڈر نیسفورس کے خلاف سلیمان کی مدد طلب کی۔ سلیمان نے نکیا اور کٹاہیا کے درمیان ایک چھوٹی سی چوکی کو قبضے میں لے لیا اور پھر کمانڈر نے سلیمان کو بادشاہ کے خلاف بغاوت میں شامل ہونے کے لیے پیشکش کی اور وہ اس کام کے لیے مان گیا۔ اس کے بعد اس معاہدے کی روح سے ترکوں کو باسپورس کے ایشین حصے میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ 2 سال کے بعد نیسفورس میلیسیس نے بھی سلیمان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیتینیا کا تمام علاقہ جلد ہی سلیمان کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1084 عیسوی میں سلیمان نے نکیا کا علاقہ اپنے ہی خاندان کے ایک بہادر شخص ابو القاسم کے حوالے کر دیا اور خود وہاں سے ہجرت کر گیا۔ اس کا ارادہ اب جنوب کی طرف سلطنت کی توسیع تھا، کیونکہ الیکسیوس کومینی نے بازنطینی سلطنت میں ایک نیا خاندان آباد کیا تھا۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کے ان کے زیر کنٹرول کچھ مقامات سے بے دخل کرنے اور سلجوقوں کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ سلیمان اپنے دارالحکومت نیکیا سے چھاپے مار رہا تھا اور بیتینیا خطے کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران ترک قبائل مرمرا سے یورپی ساحل تک سمندر کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الیکسیوس نے انہیں مشرقی کنارے سے گزرنے کی اجازت نہ دی اور انہیں روک دیا۔ یہ محض ایک وجہ بنی، اور پھر اس جنگ میں 7000 جنگجو تھے جنہوں نے الیکسیوس کے ساتھ مل کر سلجوقوں پر چڑھائی کی۔ بدقسمتی سے یہ جنگ ہاری گئی اور اس کے بعد سلیمان نے اپنی ریاست کی تشکیل نو کی، جو انقلابوں اور فوجی سازشوں سے ختم ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے اسے اپنی اور الپ ارسلان کی ہوئی جنگ پر افسوس ہونے لگا، خاص طور پر جب وہ ان کی طاقت اور فوجی عظمت کے قصے سن رہا تھا۔ اگلے ہی سال 1085 عیسوی میں سلیمان کو شہر اناطولیہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کا سنہری موقع ملا، جسے رومیوں نے 358 ہجری سے مسلمانوں سے قبضے میں لے لیا تھا۔ در حقیقت سلیمان کی اسٹریٹجک شہر کو اپنے ساتھ منسلک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کولینٹائن کے ساحل پر واقع یہ شہر بہت اہم تھا۔ اگر یہ فتح ہو جاتا تو مسلم سلطنت کے لیے یورپ کے مزید دروازے کھل جاتے۔ اس بڑے شہر کو الحاق کرنے کا موقع بالآخر سلیمان کو ملا، اور اس میں منصوبہ یہ تھا کہ وہ اس شہر کو زمینی اور بحری راستے سے محاصرہ کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور مزے کی بات کہ یہ شہر بہت آسانی سے فتح ہو گیا۔ سلیمان نے اپنے لشکر کو جمع کر کے انطاکیہ پر سمندر کے ذریعے حملہ کیا تو فردورس نے سلیمان کا بہادری سے مقابلہ کیا، مگر سلیمان نے رومیوں کے لشکر کو کاٹ مارا۔ فردورس نے ہتھیار ڈال کر شہر سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلیمان نے چرچ پر قبضہ کر کے وہاں کا سارا سونا اپنے پاس رکھ لیا اور شہر کی دوبارہ سے تعمیر نو کروائی اور ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔ ملک شاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوش ہوا کہ اب سلجوقیوں کی انطاکیہ پر بھی حکومت ہو گئی ہے۔ شہر فتح کرنے کے بعد مال غنیمت سے سلیمان نے 1/4 حصہ وہاں کے عیسائیوں کو دے دیا اور باقی قیدیوں کو یعنی کچھ بھی بدلے میں نہیں چھوڑا۔
انہوں نے مسیحی افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آرڈیننس بھی پاس کیا کہ ان سے کوئی چیز لیں اور نہ ہی ان کے گھروں میں داخل ہوں اور نہ ہی ان کی بیٹیوں سے شادیاں کریں۔ مزید یہ کہ سلیمان شاہ نے سینٹ کیسینس کے چرچ کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا اور حاصل شدہ تمام خزانے لینے کی بجائے کم قیمت پر شہر میں فروخت کر دیے۔ بعد میں عیسائی شہریوں کی درخواست پر اس نے سینٹ جارج اور میری مانا چرچ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سلیمان کو دولت سے دلچسپی نہ تھی، روپیہ پیسہ اس کے لیے ثانوی چیز تھی۔ جب انطاکیہ مستحکم ہو گیا تو سلیمان نے حلب پر قبضہ کرنے کی تیاری کے لیے اکیلیہ کے نواحی علاقوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس نے سید شہزادوں کی ایک بڑی تعداد اور ریاست کے کچھ معزز سپاہیوں مسلم بن کروش الاکیلی کو انطاکیہ آنے کی دعوت دی، جس میں انہوں نے سلیمان کو حلب پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی۔ سلیمان کے انطاکیہ پر قابو پانے سے ریاست کا وقار خطرے میں پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے نئے شہر کو غیر ارادی طور پر پڑوسی قلعوں پر قابو پانے کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ سب سے پہلے سلیمان نے مسلم بن قریش کو جنگ کی دعوت دی۔ مسلم بن قریش نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے حلب سے انطاکیہ پر حملہ کر کے قتل و غارت گری شروع کر دی۔ سلیمان نے پلٹ کر جوابی وار کیا، جس میں مسلم بن قریش قتل ہو گیا۔ اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ سلیمان نے حلب تک فوج کا پیچھا کیا۔ سلیمان حلب بھی فتح کرنا چاہتا تھا، مگر حسین نامی ایک امیر نے حلب کے دروازے بند کروا دیے۔ بالآخر 1086 عیسوی میں سلیمان نے اپنا تسلط بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے حلب کو محاصرے میں لے ہی لیا۔ سلیمان اپنا لشکر لے کر حلب کے میدان میں آیا۔ یہاں پر اس نے توطوس اور ارتقبے سے جنگ لڑی اور اسی جنگ میں توطوس نے سلیمان کو شکست دے دی۔ سلیمان جنگ میں ہی قتل ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ کو جب علم ہوا کہ حلب میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس نے حلب پر حملہ کر دیا۔ ارتقبے ملک شاہ کے ڈر سے فرار ہو گیا اور توطوس بھی حلب چھوڑ کر فرار ہو گیا، کیونکہ اس نے ملک شاہ کی اجازت کے بغیر جنگ کی تھی۔ بہرحال ملک شاہ نے آگے بڑھ کر حلب پر قبضہ کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلیمان بڑا قابل حکمران اور ایک ایسا بہادر سپہ سالار ثابت ہوا تھا، جس نے تھوڑا ہی عرصے میں اپنی مملکت کی حدود کو شمال میں درہ دانیال تک اور مغرب میں بحیرہ روم تک وسیع کر لیا تھا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو بھی خراج دینے پر مجبور کیا۔ اس کے ابتدائی دور میں سلطان ملک شاہ نے اس کے کارناموں سے متاثر ہو کر اس کو گورنری کے عہدے پر ترقی بھی دی۔ سلیمان نے اپنا مرکز حکومت نیکیا کو بنایا، لیکن بعد کے زمانے میں جب اس پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تو وہ کونیا منتقل ہو گیا۔ یہ وہی کونیا ہے جو بعد میں مولانا جلال الدین رومی کا مسکن بنا۔ ایشیائی کوچک کے سلجوقی بڑے پکے اور پرجوش مسلمان ہوا کرتے تھے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت بھی کی۔ اس خاندان کے ابتدائی حکمرانوں نے پہلی اور دوسری صلیبی جنگوں کے موقع پر صلیبی عیسائیوں سے کامیاب لڑائیاں لڑیں اور ان کے کئی لشکر تہس نہس کر دیے۔ تقریباً 150 سال تک کوئی حکمران اس خاندان میں ایسا نہیں ہوا جس نے کبھی شراب پی ہو یا اسلام کے ارکان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہو، اور ملک سلیمان بھی ان سب خصوصیات کا مالک تھا۔ بہرکیف ملک شاہ اول نے پھر سلطان عماد الدین زنگی کے والد اکسنکر کو حلب کا وزیر بنایا۔ دوسری طرف سلطان نے انطاکیہ بھی قبضے میں لے کر سلیمان کے بیٹے کلیج ارسلان کو گرفتار کر لیا تاکہ وہ اپنے باپ دادا کی طرح بغاوت نہ کرے، اور اناطولیہ کا امیر ابو القاسم کو بنا دیا، جس نے سلیمان کے تمام خاندان کو اناطولیہ حکومت سے دور کر دیا۔ اس کی بیوی ایلچن خاتون سلیمان کے خاندان کو لے کر اناطولیہ کی دوسری سرحد پر چلی گئیں۔ ملک شاہ اول کی موت کے بعد کلیج ارسلان اول نے اس کی سلطنت کو دوبارہ قائم کیا۔ ناظرین، نامور حکمرانوں کی یہ سیریز، ان کے حالات کی یہ سیریز ابھی جاری ہے، دیکھتے رہیے۔